بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ ناظرین کرام، نیشنل بینک آف پاکستان کا ایک واحد سرکاری بینک ہے جس میں بڑے پیمانے پر نہ صرف بدعنوانی، رشوت، اقربا پروری اور دیگر فراڈ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس قدر زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین، خواہ وہ افسران ہیں یا نچلے درجے کے ملازمین ہیں یا سینئر افسران ہیں جیسے کہ اے وی پی، ایس وی پی، ایس ای وی پی وغیرہ شامل ہیں، وہ بھی نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ رحمت علی حسنی اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اشرف وتھرا کی پالیسیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی ملازمین دشمن پالیسیاں اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہیں۔ گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے میں نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین اور بالخصوص پینشنرز کے حوالے سے بہت سے پروگرام کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات کے باوجود نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ رحمت علی حسنی اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر اشرف وتھرا کے کانوں پہ ابھی تک کوئی جوں نہیں رینگی، جس کی وجہ سے نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین نے اور پینشنرز نے قومی اسمبلی میں بھی ایک درخواست دی، جس پر باقاعدہ قومی اسمبلی میں ایک قائمہ کمیٹی کے تحت نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ رحمت علی حسنی کو بلایا گیا اور ساتھ ہی ملازمین کو بھی، اور اس میں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو یہ ہدایت کی گئی کہ جلد از جلد نیشنل بینک کے پینشنرز اور ملازمین کے تمام مالی جو معاملات ہیں ان کو فوری طور پہ درست کیا جائے، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی کان نہیں دھرے۔ اسی طرح پھر نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز اور ملازمین نے، بالخصوص بلوچستان کے کچھ ملازمین نے چیئرمین سینٹ آف پاکستان مسٹر محمد صادق سجنرانی کو ایک درخواست دی کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین کے ساتھ معاشی طور پر بہت بڑی ناانصافی کی جا رہی ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاکستان کے ان ملازمین کو باقاعدہ پینشن میں اضافے کی ہدایت دی جا چکی ہے، لیکن نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ رحمت علی حسنی اور ڈائریکٹر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اشرف وتھرا جو ہیں وہ اس پر کوئی کام نہیں کر رہے، جس میں سینٹ کی ایک خصوصی کمیٹی نے متاثرہ ملازمین کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں سینیٹر نصیب اللہ بازئی کو کنوینر بنایا گیا اور ان کے ساتھ 3 افراد کو، جن میں سردار شفیق ترین سینیٹر ہیں، طاہر بزنجو سینیٹر ہیں، ان کو اس کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا، جبکہ فوکل پرسن نسیم الرحمان ملاخیل کو بنایا گیا، اور باقاعدہ 5 تاریخ کو سینٹ کی اس کمیٹی نے 12 تاریخ کے لیے ایک مراسلہ جاری کیا نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو رحمت علی حسنی کو کہ ہم 12 تاریخ کو وہاں میٹنگ کریں گے، لیکن جب وہ وہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ بڑا توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا، ان سے ملاقات نہیں کی گئی، نہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اشرف وتھرا نے ملاقات کی، نہ ہی صدر نیشنل بینک آف پاکستان رحمت علی حسنی نے کی، اور نہ ہی مخدوم طارق جلیل نے جو HR کے ہیڈ ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کرنے کی زحمت گوارا کی، جس پر ان چاروں ارکان نے نصیب اللہ بازئی، سردار شفیق ترین، طاہر بزنجو اور فوکل پرسن نسیم الرحمان ملاخیل نے ملازمین سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے مسائل سننے کے بعد وہ واپس چلے گئے، اور جاتے ہی انہوں نے
चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी साहब को एक तहरीक इल्तवा पेश की कि ये हमारे साथ वहाँ सलूक किया गया है, जिस पर उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया और बाकायदा ये कार्रवाई सेनेट में की जा रही है। और इम्कान है कि इसकी पादाश में जो कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान के साथ नारवा सलूक के हवाले से जो एक बिल पास हुआ है, जिसमें बाकायदा 10 लाख तक जुर्माना और 6 माह तक कैद मतवक्के है, उस पर अमल दरामद भी हो सकता है। और इन तमाम सेनेटर्स ने जाके चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बताया कि जिस तरह का उसका रवैया सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रहमत अली हसनी का है, या जो HR के हेड हैं मखदूम तारिक जलील, वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें इस ओहदे पर मज़ीद रखा जाए, तो लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर इस ओहदे से फारिग किया जाए और जो सेनेटर्स की तौहीन की है उन्होंने, उसकी पादाश में उन्हें जुर्माना भी किया जाए और बाकायदा सज़ा भी दी जाए, जो कैद की सज़ा है। इस हवाले से बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे इस वक्त शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है, क्योंकि इन चारों अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से है। नसीबुल्लाह बाज़ई, सरदार शफीक तरीन, ताहिर बजिंजो और नसीमुर रहमान मुलाखिल, ये चारों बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसके हवाले से पंजाब में भी एक लहर उठी है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाज़ लोग इसको सूबाई तअस्सुब की शक्ल देना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सूबाई तअस्सुब की वजह से हो रहा है कि बलूचिस्तान के सेनेटर्स को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। सेनेटर पूरे पाकिस्तान का होता है, मेंबर कौमी असम्बली पूरे पाकिस्तान का होता है। उनका हल्का इंतखाब ये दुरुस्त है कि वो एक जगह होती है, लेकिन वो जब पार्लियामेंटेरियंस बन जाते हैं या सेनेटर्स बन जाते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे होते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से पंजाब जो है ख़ास तौर पे तिलमिला रहा है कि सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद हमें मतलब इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने बात की है बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने, या उनकी जगह पे सिंध के सेनेटर्स अगर कोई बात करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स बात करते हैं, तो यकीनन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन की बात करते हैं। वो किसी सूबे की बात नहीं कर रहे होते, वो किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे होते, वो इज्तिमाई बात कर रहे हैं। और जो एजेंडा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के उन मुलाजमीन ने जो उन सेनेटर्स को बजरिया चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी को दिया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि ये सूबाई तअस्सुब फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। बदकिस्मती से हम बहुत तंग दिल लोग और तंग जहन हो चुके हैं। इज्तिमाई मामले में भी हम कोई ना कोई ऐसा सुकम निकालने की कोशिश करते हैं जिससे सूबाई तअस्सुब लसानियत पैदा की जा सके। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक इकाई है और ये तमाम सूबे जो हैं उनका हिस्सा है। जब तक ये आपस में इकट्ठे नहीं होते तो पाकिस्तान एक इकाई नहीं बनता। तो लिहाजा कभी ये नहीं सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे इन सरकारी मुलाजमीन को, खा वो किसी भी अदारे से वाबस्ता हों, कि अगर कोई उनकी फेवर में किसी सूबे से कोई सेनेटर या रुकन कौमी असम्बली कोई बात करता है तो वो सिर्फ उस सूबे की बात करता है या किसी मखसूस शख्स के लिए बात करता है। उनके जहन में ये होना चाहिए कि ये हमारी बात हो रही है, ये हमारे मुफाद में बात हो रही है, ये हमारे फ़ायदे के लिए बात हो रही है। चे जाए कि आप उसको नफ़रत की भेंट चढ़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बदकिस्मती से आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इसी बात का शाखसाना है। अगर हमने अपने रवैयों को दुरुस्त रखा होता, आज तक हमने खास जिस किसी ने भी
یہ لسانیت کا، صوبائیت کا ہمارے درمیان بیج بویا ہے، اگر یہ ہمارے اندر یہ آج اس بیج کی وجہ سے تناور درخت جو بن چکا ہے، آج اس کی وجہ سے ہم پریشان اور مشکلات کا شکار نہ ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین کی گزارش پر بننے والی سینٹ کمیٹی کے اراکین سینیٹرز کی جب یہ کہہ کر نیشنل بینک آف پاکستان کے لوگوں نے ان سے توہین آمیز رویہ اختیار کیا، تو اس پر نیشنل بلوچستان میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہاں پہ سٹیزن فورم آف بلوچستان، جس کے انڈر تمام مطلب اس فورم کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، جس میں سیاسی حلقے بھی ہیں، سماجی حلقے بھی ہیں، مذہبی حلقے بھی ہیں، تاجر حلقے بھی ہیں، انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلوچستان کے سینیٹرز کی توہین نہیں کی گئی، یہ بلوچستان کے عوام کی توہین کی گئی ہے، یہ صوبہ بلوچستان کی توہین کی گئی ہے، جو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے اس رویے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے اور قائم مقام وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ اس کا فوری طور پہ نوٹس لیا جائے اور اس کی پاداش میں جو بھی آئینی اور قانونی طور پر جو نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر رحمت علی حسنی اور ایچ آر کے ہیڈ مخدوم طارق جلیل کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ فوری طور پر کی جائے۔ آخر پہ میں صرف اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ خدا را یہ 76 سال سے کوئی یہ بات سمجھنے سے قاصر نہیں ہے کہ ہمیں لسانیت کا، مسالک کا اور صوبائیت کا جو درس دینے والے ہیں یا ہمیں ان چیزوں پر قائل کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اگر ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے تو یقیناً ہم بہت نااہل ہیں، جاہل ہیں۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا ادراک کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی بات ہمارے لیے غلط ہے اور کون کہہ رہا ہے، اور کس بات کو ہمیں ماننا چاہیے۔ ہر وہ بات مانے جو پاکستان کے مفاد میں ہو، پاکستانی عوام کے مفاد میں ہو۔ یہ صوبائیت سے باہر نکلیں، تعصب سے باہر نکلیں، کبھی پاکستانی بن کر سوچیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ صوبے پاکستان کے ہیں، وہاں بھی آپ کے بھائی بستے ہیں، خواہ خیبر پختونخوا ہے، خواہ وہ جی بی ہے، خواہ وہ سندھ ہے، خواہ بلوچستان ہے، خواہ پنجاب ہے، یہ سارے صوبے پاکستان کا حصہ ہیں۔ ان میں بسنے والے سب آپ کے بھائی ہیں۔ آپ کے مفادات ایک ہونے چاہیے۔ جو آپ کے مفادات کے خلاف بات کرتا ہے اس کی مذمت کریں، پاکستان کا بازو بنیں، اس شخص کا بازو بنیں جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کی بقا کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کے استحکام کی بات کرتا ہے، جو اداروں کی ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے، اس کا ساتھ دیں۔ ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے 76 سال سے ہم وہ نہیں بن پائے، اور اب ضرورت ہے کہ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ اگر ہم ایک قوم نہیں بن پائے تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔